جس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والی بہنوں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جس مہینے کے اندر ایک نیکی کرو گے تو ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرما دیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینے کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ روزہ دار کی یہ شان بنائی ہے کہ جب سحری کے وقت وہ اٹھتا ہے، سحری کے وقت اس کے لیے بستر بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب روزہ دار بستر سے اٹھتا ہے تو بستر دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں اچھے سے اچھے بستر عطا فرما دے۔ جب انسان جوتا پہنتا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت جوتا بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں اچھے سے اچھے جوتے عطا فرما دے۔ جب انسان اگر کسی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر برتن بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں اچھے سے اچھے برتن عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ ہر ایک چیز روزہ دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، ہوائی مخلوق بھی دعا کرتی ہے، کیونکہ انسان نماز پڑھتا ہے نظر آتا ہے، انسان حج کرتا ہے نظر آتا ہے، انسان تسبیح اٹھاتا ہے نظر آتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ خالص میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا، اس کا اجر بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن 70,000 قسم کے کھانے لگائے جائیں گے دسترخوان پر، پھر آواز آئے گی روزہ دار کہاں ہیں؟ روزہ داروں کے لیے 70,000 قسم کے کھانے لگا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، پھر ہر انسان کو فرشتے ثواب تول کر دیں گے، جو نمازیں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب اللہ فرمائے گا 70 نمازوں کا ثواب دے دو، جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب 70 گنا اللہ زیادہ عطا فرمائے گا، اور حاجی کو ثواب ملے گا اس کی نیت کے برابر، اس کی نیت دکھلاوے کی تھی یا حج کی تھی، اور شہید کو ثواب ملے گا اس کی نیت کے برابر، کیونکہ ایک شہید قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بتا تو حتیٰ کہ کون سا ایسا عمل کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے لیے اپنی جان ہی قربان کر کے آیا ہوں۔ پر اللہ رب العالمین فرمائیں گے مجھے تیری شہادت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان ہی قربان کر دی ہے، لیکن مجھے جہنم کیوں؟ اللہ فرمائے گا یاد کر تو نے اپنی جان دی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا مجھے کہے گی اتنا بہادر ہے، اس لیے تو نے جان میری راہ کے لیے نہیں دی، میری محبت میں نہیں دی، دنیا کو دکھلاوے کے لیے دی ہے۔ پھر اللہ اس کو ثواب جو حتیٰ کہ شہیدوں کو دے گا ان کی نیت کے برابر، حج والوں کو دے گا ان کی نیت کے برابر، نمازیوں کو ثواب ملے گا 70 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ جب روزہ داروں کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا ہٹ جاؤ، اس کا ثواب میں خود اللہ عطا فرماؤں گا۔ جب روزہ داروں کی باری آئے گی پھر اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے کہ ہٹ جاؤ، اس کا ثواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ وہ فرشتے پوچھیں گے اللہ اس کا ثواب ہم نہیں دے سکتے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اس کا ثواب اتنا ہے، فرشتوں ہٹ جاؤ، اس کو ثواب اتنا دینا ہے کہ اس کی گنتی تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ روزہ دار کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ فرمائے گا اس کی گنتی فرشتوں تم نہیں کر سکتے ہو، اس کو میں خود ثواب عطا فرماؤں گا۔ یاد رکھنا، پھر سب سے حتیٰ کہ روزہ دار کے لیے 4 انعام اللہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام اور سب سے چھوٹا انعام یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، سب سے پہلا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام روزہ دار کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، جنت تیار ہوتی ہے۔ ہم دلہن تیار کرتے ہیں نا، اس طرح جنت تیار ہوتی ہے، جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ پھر جنت کہتی ہے اللہ کب آئیں گے روزہ دار میرے اندر، کب آئیں گے جس کے لیے مجھے اتنا سجایا جا رہا ہے۔ پھر تیسرا انعام ملے گا روزہ دار کو، تیسرا انعام کیا ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے منہ کی بو میرے ہاں عطر سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے، میرے ہاں
अत्तर से भी बढ़कर खुशबू होती है। सुबहान अल्लाह। याद रखना ईमान वाली मेरी बहनों, चौथा इनाम, सबसे बड़ा इनाम रोजादार के लिए वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सबसे बड़ा इनाम और चौथा इनाम वो ये होगा कि रोजादार को मैं अपना दीदार नसीब फरमाऊंगा। सबसे बड़ा इनाम ये होगा, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जिसको अल्लाह का दीदार हो जाए फिर किस चीज़ की ज़रूरत होगी। याद रखना, अल्लाह ने फरमाया मैं उसको अपना दीदार करवाऊंगा जो खालिस नियत से मेरे लिए रोज़ा रख के आएगा। सुबहान अल्लाह। इंसान तस्बीह उठाता है नजर आता है, इंसान हज करता है नजर आता है, लेकिन रोजा एक खास ऐसी चीज है बताने के बगैर नहीं पता चलता। घर में हर चीज मौजूद है लेकिन खालिस दिल में नियत ये है कि रब देख रहा है, रब देख रहा है। यहाँ तक कि इंसान कुल्ली करता है, कतरा अपने हलक के अंदर नहीं ले जाता क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है। वो सोचता है मेरा रब देख रहा है। रब फरमाता है जब मेरे खौफ में वो इतना कुछ कर रहा है, भूखा प्यासा रहता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका अजर भी मैं खुद रब ही अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, याद रखना रोज़ादार की शान कितनी बड़ी है। आज हम तो यहाँ रोजे कज़ा कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। आम लोग घरों में ऐसा भी होता है, कोई पता नहीं, रमज़ान आया चला गया, कोई पता नहीं है। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि अगर एक रोज़ा कज़ा कर दिया, एक रोज़ा नहीं रखा, आप लोगों ने अगर एक रोज़ा कज़ा कर दिया, फिर उसके बदले में आप पूरी जिंदगी रोजे रखो, एक रोजे के बदले में पूरा साल रोजे रखो, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करो, भूख प्यास बर्दाश्त करो, पूरा साल रोजे से रहो, तुम्हें सवाब कम मिलेगा। तुम्हें एक रोजे के बराबर सवाब नहीं मिल सकेगा। अगर रमजान का एक रोजा छोड़ा फिर पूरा साल भूखे रहे तो सवाब एक रोजे के बराबर नहीं मिल पाएगा। इतना बड़ा मकाम रमजान का है। इसलिए मेरी बहनों, आज सेहतमंद होने के बावजूद भी हम उज़र बना लेते हैं। इसलिए मेरी बहनों, आज से इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हमने मुकम्मल रमज़ान के रोज़े रखने हैं, एक भी कज़ा नहीं करना है। क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा पहले वाली उम्मतों पर मैंने फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ादार की शान कितनी है, अल्लाह ने फरमाया कि इसको मैं जन्नत का महल अता फरमाऊंगा। और महल कितना बड़ा होगा, रोज़ादार का महल इतना बड़ा होगा कि उलमा किराम लिखते हैं कि पूरी दुनिया वाले महल में आ जाएं, जमीन वाले, आसमान वाले, अव्वलीन आखरीन, सब उस महल में आ जाएं। रोज़ादार के एक महल में सब दुनिया आखरत के सब लोग जमा हो जाएं तो फिर भी सिर्फ इतनी सी जगह लेंगे जैसा एक बकरे की रान होती है, सिर्फ इतनी जगह लेंगे। इतना बड़ा महल अल्लाह उसको अता फरमाएगा जो रोज़ा रख के आएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया है। पहला हिस्सा रहमत का बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा हिस्सा मगफिरत का बनाया है। इस महीने का तीसरा हिस्सा अल्लाह ने दोज़ख से आज़ादी का बनाया है। इस महीने का तीसरा हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का बनाया। पता चला जो पहले 10 दिन की कदर करे, रमजान के पहले 10 दिनों में कदर करे, अदब एहतराम करे, रोजा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा देता हूँ। हमें दौलत मिलती है अल्लाह की रहमत से मिलती है। किसी को घर मिलता है अल्लाह की रहमत से मिलता है, किसी को औलाद मिलती है अल्लाह की रहमत से मिलती है, किसी को अगर कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह की रहमत से मिलती है। याद रखना, जो पहले 10 दिन की कदर कर लेता है फिर अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा देता है। रोजे रख लेता है, कुरान की तिलावतें करता है, पहले 10 दिनों में रब को राजी कर लेता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा देता है। फिर आएगा दूसरा अशरा, फिर वो होगा मगफिरत का, जो 10 दिनों में फिर दरमियानी हिस्से में मगफिरत के दिनों में अल्लाह को राजी कर ले, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अगर रोकर सच्ची तौबा कर ले, जो रमजान के दरमियानी अशरे में
اللہ کے قرآن پڑھنے کی عادت معمول بنا لے، جو رب کو راضی کر لے، پھر ان 10 دنوں میں اللہ فرماتا ہے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی قبر اچھی ہو جاتی ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا، اس کی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس کی قبر میں پھر گرمی نہیں ہوتی۔ جس کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ پھر آئے گا آخری عشرہ، آخری 10 دن، پھر جب آخری دنوں میں جو رب کو راضی کر لیتا ہے، آخری دنوں میں جو رب کو راضی کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے میں گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہوں، اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ پتہ چلا یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ دنیا آخرت قبر سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر جو رمضان کی قدر کر لیتا ہے رب کی رحمت مل جاتی ہے، جو اس کی قدر کر لیتا ہے جنت مل جاتی ہے، جو اس کی قدر کر لیتا ہے قبر اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ دنیا آخرت ہی سنور جاتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے کہتے ہیں اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ایسی شان عطا فرمائی کہ مجھے اللہ میرے ساتھ ہم کلام فرماتے ہو، میرے ساتھ ہم کلام کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ سچ کہہ رہے ہو، میں نے بہت شان دی ہے، لیکن سنو آخر میں ایک میرے محمد کی امت بھی آئے گی، سبحان اللہ، ایک میرے حبیب کی امت بھی آئے گی، ان کو میں رمضان کا مہینہ عطا فرماؤں گا۔ جب میرے یار کا امتی رمضان میں روزے رکھے گا، شام کو افطاری کا وقت آئے گا، جب افطاری کرنے بیٹھے گا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اس وقت موسیٰ میں جب تیرے سے بات کرتا ہوں 70,000 پردے ہوتے ہیں، جب میرے یار کا امتی روزہ افطار کرے گا میں سارے پردے ہٹا کر اس سے تیرے سے قریب ہو جاؤں گا، ان کے ساتھ تجھ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہو جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اس لئے موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کاش مجھے موسیٰ نہ بناتا، اگر پیدا کرنا بھی تھا تو اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دیتا، سبحان اللہ۔ یہ رمضان کے مہینے کی قدر سن کر موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ کاش مجھے محمد کا امتی بناتا، میں رمضان کا مہینہ دیکھ لیتا، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔